اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ سے سچی توبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا۔ عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب گناہ چھوڑ سکتا ہوں، زنا نہیں چھوڑتا۔ حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے۔ میرے حبیب نے تبکیری بٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں، ان کی تربیت فرمائی ہے، ان کو قریب فرمایا ہے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ادھر آپ بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں۔ فرمایا، تو پسند کرتا ہے کوئی تیری بہن کے ساتھ بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے۔ فرمایا، تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ پھوپھی ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے۔ میرے حبیب نے فرمایا، اچھا، جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی، وہ کسی کی بہن نہیں لگتی، وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو گندگی کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے، اس لیے کہ جو جرم وہ دوسروں کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو۔ حضرت فضالہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دل دادا تھا عورتوں کا، اور میرا ماحول یہ تھا کہ میں قتل بھی کر لیتا تھا، چوری بھی کر لیتا تھا، اور رات میری طبیعت تھی معاذ اللہ نئی سے نئی عورت کے پاس جانا میری طبیعت تھی۔ کہتے ہیں ابو جہل نے اعلان کیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس معاذ اللہ کاٹ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام ملے گا۔ تو میں نے ارادہ کر لیا میں بہت سارا انعام حاصل کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں میں اگر رزق میں کشادگی دے دوں، فرمایا باغی ہو جائیں، وہ سرکش ہو جائیں، یہ بہت سارے لوگوں کو جو اللہ تعالی میں رکھتا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہر بندہ اگر دولت کے ہوتے ہوئے نیک ہو سکتا تو یہ اللہ اگر رکھتا ہے نا اعتدال میں تو شکر کریں، ورنہ تو لوگ عیاشیاں کریں، پتہ نہیں کیا کر گزریں۔ تو حضرت فضالہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور میں نے بغل میں اس کو چھپایا، اوپر میں نے چادر اوڑھی۔ اب مجھے پتہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میں بھی اس طرف بڑھا، راستے میں نہ وہ خاتون جس کے گھر میں نے رات آنا تھا، میں نے دروازے پر دستک دی، میں نے کہا کہ تیار رہنا، آج میں بہت سارے پیسے لے کے آؤں گا۔ اس سے میں نے یہ کہا اور پھر میں چلا گیا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بھی طواف کر رہے تھے تو میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزریں گے تو موقع دیکھ کر میں خنجر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس میں گھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں حضور ایک دفعہ میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-3 دفعہ گزرے تو فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ ملا، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب چکر پورے ہو گئے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے چکر پر فرمانے لگے، فضالہ چکر ایک رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں طواف مکمل ہو گیا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور کہنے لگے، وہ کام کرتے کیوں نہیں جس کے لیے آئے تھے؟
میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا کام، کیسا کام؟ اندر تو چور تھا نا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا، کیوں نہیں کرتے وہ کام جس کے لیے آئے ہو؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہلایا، وہ خنجر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں گر گیا اور میں بھی حضور کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے میرے دل پہ دست مبارک پھیرا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں ابھی میں نے کلمہ پڑھا، ابھی میں واپس آیا، رستے میں وہ بی بی کھڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا، عورتیں مرتی تھی میرے اوپر اور کسی کی جرت تھی کہ وہ آئیں بائیں شائیں کریں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں اس بی بی کے پاس سے گزر گیا۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ رکے گا، لیکن جب میں رکا نہ تو دروازے پہ آئی، اور جب میں گزر گیا تو اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب میں آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی۔ فرماتے ہیں مجھے پکڑ کر کہنے لگی فضالہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہی نہیں جو یہاں سے گیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، اور جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا میں جو گیا تھا اب میں وہ نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کا غلام بن گیا ہوں۔ اب نہیں ہو سکتا کہ میری نظر میلی ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نہ پل بھر میں بدل جایا کرتے تھے، پر اللہ بھی نہ ہمیں بڑے موقع دیتا ہے بدلنے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت سے روزے رکھے وہ نئی زندگی کا آغاز کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، اور فرمایا کہ اگر وہ 3 دن تک بستر میں رہا اور شکوہ نہ کیا، اور جب وہ شفا یاب ہو کے بستر سے اٹھا ہے نا، تب اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اور فرمایا جو حج کرنے گیا، حج کر کے واپس آیا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ یوں سمجھے کہ میں آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوں۔ بڑے موقع اللہ نے عطا فرمائے، بڑے موقع۔ اے انسان تو بھی تو نئی زندگی کا آغاز کرنا، خود کو بدل کے آنا، خود کو نیک انسان بنا، اپنی نیت کو پاک صاف رکھ اور ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزار۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔